يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ جز نمبر 2 رکوع 6۔ آج ہم اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ گرامر کے ساتھ سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 177، یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ بعض فقہا اور مفسرین اس بات کے اوپر قائل ہیں کہ اگر قرآن نہ بھی اترتا، یہ خالی آیت ہی اتر جاتی تو کافی ہوتی۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس کے اندر ایمانیات، عبادات اور حقوق العباد بہت زبردست انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیس البر، لیسا نیگیٹو ورڈ ہے، اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ لیس البر بالکل نیکی یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن یہی نہیں ہے۔ ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے اپنے چہرے، قبل المشرقی، کس کی طرف؟ مشرق کی طرف۔ قبلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن، سمت کی طرف۔ والمغربی ولکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے۔ اب یہاں سے دوستو اللہ تعالیٰ کا بیان سننے والا ہے۔ من آمن، جو ایمان لایا، باللہ، اللہ کے اوپر، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر، والملائکۃ، والکتاب، والنبیین، وآت المال، اور دوسرا یہاں سے حقوق العباد شروع ہو گئے۔ وآت المال علی حبہ، مال وہ دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے مال، ہمارے گھروں کے اندر کام کرنے والے، فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے، دکانوں کے اندر کام کرنے والوں کو وہ والی چیزیں دے جاتے ہیں جن سے ہم محبت نہیں رکھتے، یا جن کو اب ہم استعمال کرنا چھوڑ چکے ہوئے۔ چند سوٹ دے کر اپنے گھر میں ملازمین کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے حاتب طائی کی قبر کے اوپر لات مار دی۔ نہیں دوستو، المال علی حبہ، مال وہ دینا ہے جس سے آپ کو محبت ہے۔ جو سوٹ آپ لے کر آئے ہیں عید کے اوپر پہننے کے لیے، بہت مشکل ہوتا ہے دوستو، اس میں کوئی آسانیاں نہیں ہوتی، لیکن اس درجے کے اوپر پہنچنے کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ سوٹ اگر آپ کسی کو دیں گے تو ہی آپ متقین کے اس درجے کے اوپر پہنچ سکیں گے حقیقی۔ اللہ ہمیں اس درجے کے اوپر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسان نہیں۔ آپ بچوں کے لیے سوٹ لے کر آتے ہیں، وہ باہر آپ کو کوئی، ہمارا تو وطن ہی ایسا ہے دوستو کہ یہاں پر تو فقراء کی اور مساکین کی اور ضرورت مندوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن دوستو اللہ تعالی ہمیں اس قابل کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس درجے کے اوپر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ المال علی حبہ، ذوی القربى، کن کو؟ قربا کو، والیتامى والمساکین وابن السبیل، ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں، یعنی رستے کا بیٹا۔ والسائلین، اور کن کو؟ اور سوال کرنے والوں کو۔ وفی الرقاب، یہ والا جو ہے وفی الرقاب دوستو، یہ دو معنوں کے اندر آتا ہے۔ ایک تو وہ قیدی جو اپنی سزا بھگت چکے ہوں یا معصوم ہوں اور ان کے پاس ذرائع نہیں باہر نکلنے کے، تو ان کی مدد کر کے۔ نمبر 2، وہ غلام جنہوں نے تحریری معاہدہ کیا ہو اپنے آقاؤں کے ساتھ کہ جب میں آپ کو یہ اتنی مقدار میں آپ کو پیسے دے دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے، ان کی مدد کر کے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرنی ہے نماز قائم کر کے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے کر، والموفون، اور پورا کرنے والے
کون پورا کرنے والے؟ بیعہدہم اپنے وعدے کو، اذا عہدوا جب وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، کب؟ فی البأساء تنگ دستی کے وقت، والضراء دکھ درد کے وقت، وحین البأس اور کب؟ ہینا کا مطلب ہوتا ہے ٹائم پیریڈ، باس کا مطلب لڑائی جنگ و جدل، جب اس وقت وہ صبر کرتے ہیں تب۔ اولئک یہی ہیں وہ لوگ، الذین جو صدقوا جو سچے ہیں، واولئک اور یہی ہیں وہ لوگ، ہم المتقون جو متقی ہیں۔ دیکھا دوستو، ذرا غور کیجئے اس آیت کے اوپر، کتنی زبردست آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیا گیا، پیش ہے مجہول، فرض کر دیا گیا، کیا؟ علیکم تمہارے اوپر، کیا فرض کر دیا گیا؟ القصاص قانونی بدلہ، کس کے بارے میں؟ فی القتل مقتولوں کے بارے میں۔ وہ کیا ہے؟ الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت۔ دوستو یہ والی جو آیت ہے یہ بعد میں متروک ہوئی سورۃ المائدہ کے اندر، آیت نمبر 66 کے اندر اس حکم کو چینج کر کے النفس بالنفس کر دیا گیا۔ جب انشاءاللہ ہم وہاں پر پہنچیں گے اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو کوئی قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی غلام قتل کر دیا کسی آزاد بندے نے یا اس کے آقا نے تو وہ اس کی ملکیت خیال کی جاتی تھی، اور وہ کہتے تھے اس کو سزا نہیں ہوگی، اور وہ بچ جاتا تھا کچھ چند پیسے دے کر اس کو، اور یا کوئی عورت قتل ہو گئی تو اس کے بدلے مرد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ بعد میں اس کی جو ہے وہ تنسیخ ہوئی، اور النفس بالنفس والعین بالعین کا معاملہ چل پڑا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ فمن عفیا، من کا مطلب جس کسی کو بھی، عفیا معافی ملے، لہو اس کے لیے جو معاملہ اس سے سرزد ہوا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء ذرا سی بھی، فاتباع بالمعروف تو وہ اس کی اتباع کرے، پیروی کرے، اس کو مانے بہتر انداز میں، وَأَدَاءٌ اور اس کی ادائیگی کرے، اس کو فلفل کرے، الیہ اس کی طرف جس نے اس کے اوپر احسان کیا، بِإِحسان احسان کے ساتھ۔ دوستو اس کی چھوٹی سی میں ایک آپ کو تفصیل ذاتی بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس آیت کی سمجھ آ سکے۔ اس وقت سعودی عرب کے اندر ایز اے لیکچرر کام کر رہا تھا، تو جمعہ کی نماز جب ہم پڑھ کے نکلتے تھے تو کچھ قاتلوں کو وہاں پر گردن اتارنے کے لیے لایا جاتا تھا، لیکن وہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہوتا تھا۔ اس وقت وہ مقتول کی فیملی کو بھی بلا لیا جاتا تھا اور آخری دفعہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اگر آپ چھوڑنا چاہیں، معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں، نہیں تو ہم اس کی گردن اتارتے ہیں۔ تو یہ بڑا کریٹیکل ٹائم جیسے میں نے بتایا آپ کو ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات معاف کر دیتے تھے۔ میں ایک دفعہ وہاں پر جب کھڑا تھا اور گردن اترنے لگی تھی تو اس فیملی نے ایک کنڈیشن رکھی کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں مگر آج کے بعد یہ اس شہر کے اندر مجھے نظر نہ آئے۔ اور دوستو یہ قانون ہوتے ہیں جو کہ معاشروں کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ آگے جو آیت آ رہی ہے یہ اس کی بھی میں آپ کو اسی کے اندر ہی تشریح بتا دیتا ہوں۔ تو اس کو وہاں سے بھیج دیا گیا اور گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی کہ جب یہ شخص نظر آئے گا اس کو دوبارہ اسی سزا کے اندر اور جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ یہ گورنمنٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ حکومتیں کھڑی ہو جاتی ہیں پیچھے۔ اب سعودی عرب کے اندر دوستو پورے سال کے اندر اتنے قتل نہیں ہوتے، اتنے جرائم نہیں ہوتے جتنے ہماری کنٹری کے اندر ایک گھنٹے کے اندر ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، آپ دیکھیے گا، ذالک یہ ہے تخفیف، یہ تخفیف ہے، یہ چھوٹ ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ
اور اس کی رحمت ہے یہ. اگر یہ چھوٹ نہ دی جاتی تو سوچیں جس سے بھی کوئی غلطی یا کوئی اور وجہ سے کوئی قتل ہو جاتا تو لازمی پھر اس کو قتل کرنا پڑتا. قصاص چھوٹ ہے. فمن اعتدى، اور جو سرکشی کرے، حد سے بڑھے، بعد اس کے بعد ذالک، یہ جو تمام عمل ہے، فلاح اس کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب. وَلَكُمْ، تمہارے لیے ہے، یہ ہے وہ آیت جس کا میں ذکر کر رہا تھا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہارے لیے ہے قصاص کے اندر زندگی. دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا. تو دوسری صورت میں تو موت ہے نا جی، جب تک وہ اس کی دیت نہیں دی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی کے اندر تمہاری زندگی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جرائم کی ریشو ادھر اور ادھر کے مقابلے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم رکے رہو، بچے رہو. کتب علیکم، فرض کیا گیا تمہارے اوپر، اذا، جب، حاضر، آلے، پہنچ جائے، حاضر ہو جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کے اوپر، کیا، الموت، ان کے، ترکا، وہ چھوڑے، خیرہ للوصیت، وہ بہتر وصیت چھوڑے. کن کے لیے؟ للوالدین والاقربین، اپنے والدین کے لیے اور اپنے قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ. یہ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی تشریح بھی کی اور بہت عمدہ انداز میں کی کہ 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. 2/3 آپ نے اپنے پسماندگان کے لیے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. لہٰذا بعض اوقات انسان غصے میں یا کسی اور بعض اوقات وجوہات کے اوپر وہ ساری کی ساری اپنی مال و دولت کو وصیت کرنے پہ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ سخت ایکشن لے جاتا ہے. تو اس کی منع ہے یہاں پر. یہ آگے دیکھیے گا ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ بیان فرمائیں گے. فمن بدلہ، جس نے وصیت کو سنا، لہو کا مطلب اس کو سنا، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فإنما، بے شک، جو، اسمہ علی الذین، اسمہ، اسی کے اوپر گناہ ہوگا، اس کا، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، علی کا مطلب پر، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کریں گے. ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ، یاد رکھو، بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. فمن خاف من موص، اب یہ ہے وہ جو آیت جو ہے وہ امپورٹنٹ، جس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، فمن خاف من موص، اور جو کوئی بھی خوف زدہ ہو، خافہ کا مطلب ڈرے، خوف زدہ ہو، من موص، اس وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، کہ وہ غلطی کے اوپر ہے، اور اثمن، یا گناہ کر رہا ہے، فاصلح، تو وہ اس کی اصلاح کر دے. صرف اس صورت میں وہ بدل سکتا ہے وصیت سننے والا، تحریر کرنے والا، کیونکہ آرڈر ہے 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. بینہم، ان کے اندر، فلا اثم علیہ، اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي